اللہ کا ڈار اور اللہ کا دار، یہ دو نعمت جیسے نصیب ہو جائے، سمجھو اس نے دنیا میں تمام سعادت حاصل کر لیے۔ وہ کسی کے نہیں ہوتے جو دوست اور رشتوں کے لباس کی طرح بدلتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد مبارک ہے، دنیا اس کو یتیم سمجھتی ہے جس کے ماں باپ نہیں ہوتے، مگر میں اس کو یتیم سمجھتا ہوں جس کے اچھے دوست نہ ہو۔ انسان کی بربادی اس وقت شروع ہو جاتی ہے جس دن انسان کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ اس کے سیکھنے اور تربیت کا عمل ختم ہو چکا ہے اور وہ سب کچھ جان چکا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد مبارک ہے، جس انسان کو سال بھر میں کوئی تکلیف، کوئی دکھ، کوئی رنج نہ پہنچے تو وہ جان لے کہ مجھ سے میرا رب ناراض ہو گیا ہے۔ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ دل دکانا ہے، چاہے وہ دل مومن کا ہو یا کافر کا۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت کے لیے بہت ہی مبارک ہے اس کی پہلی اولاد بیٹی ہو۔ جس شخص کی بیٹیاں ہو اس کو برداشت سمجھو، اس لیے کہ میں بھی بیٹی کا باپ ہوں۔ ہم اپنی زندگی کی ہر نئی صبح دیکھنے کے لیے بھی اپنے رب کی مرضی کے محتاج ہے۔ بے شک وہ جیسے چاہتا ہے مہلت دیتا ہے جینے کی اور توبہ کرنے کی۔ آزمائش تو انہی کے لیے ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر بھی وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتا ہے۔ مجھے وہ لوگ اچھے لگتے ہیں جو زندگی کی تلخیوں کی وجہ سے خود تلخ نہیں ہوتے، جو ہمیشہ مسکراتے رہتے ہیں، ہلکے پلکے انداز میں بات کہتے ہیں اور سنتے ہیں۔ یقین جانیے زندگی انہی لوگوں کی وجہ سے خوبصورت اور جینے کے قابل ہے۔